السلام علیکم، میرا نام ہے اسد یوسف اور میرا آج کا ٹاپک ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں سب سے پہلے دیکھیں گے لرننگ کیا ہوتا ہے، سیکھنا ہوتا ہے۔ ہم کچھ بھی لرننگ میں سیکھتے ہیں، لرننگ آرگنائزیشن میں آ جاتا ہے، جو کچھ ہم آرگنائزیشن میں سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ٹریننگ ڈیفائن۔ ٹریننگ میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم کچھ بھی سکلز نہیں سیکھتے ہیں۔ ٹریننگ جو ہے وہ ٹپیکلی فوکس کرتی ہے اسپیسیفک سکلز پہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے چیلنجز ان ٹریننگ۔ ہمیں ٹریننگ میں کون کون سے چیلنجز آ سکتے ہیں، اس ٹریننگ دا سلیوشن کہ جو ٹریننگ ہے ہمارے وہ مسئلے کا سلیوشن ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آر دا گولز کلیئر اینڈ ریئلسٹک، جو ہمارے مقاصد ہیں وہ کلیئر ہیں، صاف۔ وہ ہمارے آر دا گولز کلیئر اینڈ ریئلسٹک، جو ہمارے مقاصد ہیں وہ کلیئر ہیں۔ اس ٹریننگ کا گڈ انویسٹمنٹ، جو ہمارے ٹریننگ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، ول ٹریننگ ورک، کہ جو ہماری ٹریننگ ہے وہ کام کرے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دا ٹریننگ پروسیس۔ ٹریننگ پروسیس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، وٹ آر آور ٹریننگ نیڈس، ہمیں ٹریننگ کی کیوں ہمیں ضرورت ہے، وٹ ڈو وی وانٹ ٹو اکمپلش تھرو آور ٹریننگ ایفرٹس، ہم اپنی ٹریننگ کے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ٹریننگ کا آبجیکٹیو کو سمجھنے کے بعد مینجمنٹ کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کے فردر کام آگے کرنے میں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ٹریننگ کے لیے بہت ویریس میتھڈز اینڈ میڈیا اویلیبل ہوتے ہیں۔ سلیکشن ڈپینڈ کرتی ہے نیچر آف ٹریننگ گولز، جو ہمارے ٹریننگ کے مقاصد ہیں تو اس کی سلیکشن ڈپینڈ کرتی ہے ان مقاصد پہ، کہ جو ہم میتھڈ استعمال کریں گے ہم اپنی ٹریننگ کے لیے یا کوئی میڈیا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ٹریننگ کے فیزز۔ فیز 1 میں آ جاتا ہے نیڈ اسیسمنٹ اینڈ اسٹیبلشنگ آبجیکٹیوز۔ ہمیں اسیسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور اپنے آبجیکٹیوز کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے۔ تو اسیسمنٹ میں آ جاتے ہیں 3 قسم کے لیولز آف انالیسز۔ پہلا ہے آرگنائزیشنل انالیسز، جس میں ہم آرگنائزیشنل لیول پہ انالیسز کرتے ہیں۔ ٹاسک آپریشنل انالیسز، جو ٹاسک کے دوران انالیسز کیے جائیں۔ پرسنل انالیسز، جو پرسنلی انالیسز کیا جائے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ دیر آر سرٹن فیکٹرز دیٹ شوڈ بی کیپٹ ان مائنڈ بیفور کنڈکٹنگ ٹریننگ۔ ٹریننگ کنڈکٹ کرنے سے پہلے کچھ فیکٹرز کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ نمبر آف امپلائیز، ایکسپیرینس، اسکلڈ ایفیشنسی، سیورٹی آف اسکلڈ ایفیشنسی، امپورٹنس آف اسکلز، یعنی کہ جو امپلائیز ہیں ان میں ایکسپیرینس کی کتنی کمی ہے، امپورٹنس آف اسکلز کی اہمیت کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں فیز ٹریننگ میں مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ ڈیٹرمائننگ ٹریننگ نیڈس، کہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت کیوں پڑی۔ اس میں آ جاتی ہیں کچھ چیزیں جیسے سیلف اسیسمنٹ، کمپنی ریکارڈ، سیلف اسیسمنٹ کے لیے، کمپنی ریکارڈ کے لیے، کسٹمر کمپلینٹ کے لیے، نیو ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ٹریننگ کی ہمیں ضرورت اس وجہ سے پڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فیز 2 میں ڈیلیورنگ دا ٹریننگ۔ ٹریننگ کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے، اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، آن دا جاب بھی ہم ٹریننگ دے سکتے ہیں، آف دا جاب بھی ٹریننگ دے سکتے ہیں۔ پھر تیسرے فیز میں آتا ہے ٹریننگ کے میتھڈز، وہ میتھڈ جن سے ٹریننگ دی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے۔ اس میں آ جاتا ہے لیکچر، کیس میتھڈ، سیمولیشن، انٹرنشپ، کوچنگ، مانیٹرنگ، ڈسکشنز، گیمنگ، رول پلینگ، کمپیوٹر بیس ملٹی میڈیا، یہ ساری چیزیں ہیں ٹریننگ کے میتھڈز۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ورڈ ٹرانسفر آف ٹریننگ فیل۔ ٹریننگ کی ٹرانسفر فیل کیوں ہو جاتی ہے۔ اس میں آ جاتا ہے لیک آف کانفیڈنس، مٹیریل کو اچھی طرح لرن نہیں کرنا، ریئل لائف اپلیکیشن کو نہیں سمجھنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں ٹرانسفر آف فیلنگ میں ٹریننگ کے۔ پھر ایویلیوٹنگ ٹریننگ کو واضح کرنا، ایویلیویٹ کرنا ٹریننگ کو، یہ ٹریننگ میں اس کی کریڈیبلٹی بڑھا دیتی ہے ٹریننگ کی۔ اس کے